السلام علیکم جی. پاکستان کے اندر ایک ادارہ بنا نیب، اور نیب کا جب قانون بنایا گیا اور یا پھر اس وقت اس کے اندر ایک شک ڈال دی گئی کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مالیاتی جرم ہوا ہے اور 5 سال تک آپ نے اس مالیاتی جرم کو کھول کے نہیں دیکھا، یعنی حکومتی حکام نے اس کو چیک نہیں کیا 5 سال کے بعد، تو اس کے بعد پھر حکومت اس کو دوبارہ اس موضوع کے اوپر اس شخص کو، اس فرد کو عدالت میں گھسیٹنے یا انویسٹیگیٹ کرنے کے حق سے محروم ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے، یہ دنیا کے ہر قانون کے اندر ہے کہ اگر ایک ادارے کو، ایک لا انفورسنگ ایجنسی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے اور وہ اس جرم کو اگلے 5 سال کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر FIR کاٹ کے انویسٹیگیشن کا اگر آغاز کر لیتی ہے 5 سال کے اندر، تو وہ پھر چلتا رہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ اس کو کنکلوڈ نہیں کر دیتی. لیکن اگر وہ جرم نہیں کر رہی تو پھر جو ہے، اگر وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی ہے اور وہ 5 سال چپ کر کے وہ جرم بیلنس ہو گیا، یہ قانون کہتا ہے نارمل قانون. لیکن یہ جو نیب کا قانون ہے، اس کے اندر یہ ڈالا گیا کہ جناب ارسپیکٹو کہ وہ جرم کب ہوا تھا. اسی لیے تو میاں شریف صاحب کی جو ٹرانزیکشن تھی گلف سٹیل والی، وہ مانگ لی تھی نیب نے کہ جناب لے آؤ ہاں وہ ٹرانزیکشن. انہیں بتایا گیا پائے تو کمپیوٹرائز نہیں ہوں سر، اور بینک بھی اپنا 6 سال پرانا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا، تو کہاں سے لائیں؟ ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ نے عمران خان صاحب کو ایک جعلی خط کے اوپر صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے، تو ساڈا بھی قطر والا خط مان لو جناب. نہیں، وہاں پہ چوائس تھا کہ جناب عمران خان کا خط مانا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو کل ملا ہے نا، جا کے پرسوں یہ ثاقب نثار جو ملا ہے، اس نے کہا نہیں عمران خان کا خط مانا جائے گا، کسی اور کا خط نہیں مانا جائے گا، بلکہ دھمکیاں دینے پہ اتر آئے. یار ہمارا نمبر 1 ادارہ بھی اس کے اندر مس یوز کیا گیا. وہ قطر کا جو شہزادہ جو کہ گواہی دینے کے لیے عدالت میں پیش ہونا چاہ رہا تھا، اس کو دھمکیاں بھجوائی گئی کہ ہم تمہارا حشر کر دیں گے، تمہارے اوپر جرا کریں گے، اور جناب تمہاری سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دیں گے. یہ تو ریکارڈ پہ ہے نا سر. ٹھیک ہے. تو سر نے یہ حصہ ڈالا نا اس کے اندر، اور وہ بھاگ گیا. اس نے کہا کہ دیکھو، ایک تو تم مجھے جرا کرنا چاہ رہے، دوسرا آپ مجھے فزیکل اسالٹ کرنا چاہ رہے، فزیکل اسالٹ کے خلاف مجھے سیکیورٹی نہیں دے رہے، اور تیسرا وہاں پہ روزانہ جو جماعت اکٹھے ہوئے کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. یار وہ رائل فیملی ہے نا، وہ اوئے تو برداشت نہیں کر سکتے نا، تو لہذا وہ پھر نہیں آئے. ان کو باقاعدہ بگایا گیا، دھمکیاں دے کے، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کے. وہ جو قطر والا خط تھا، تو لے آندے نا سر گولڈ سمتھ نو یہ تھے گواہی واسطے، جس نے عمران خان کو خط لکھ کے دیا تھا، اس کا خط تو یہ ثاقب نصور نے فوراً آنکھوں کو لگا کے تو صادق اور امین ہو گیا، صادق اور امین ہو گیا. بڑا ہی کو گھٹیا آدمی ہے یار یہ بوزنا جو ہے، یہ چھوٹے قد کا جو گھٹیا آدمی ہے، یہ بہت ہی ذلیل آدمی ہے یار. اور پھر اب ملنے اس سے پہنچا ہوا تھا، دلیپ مل کے کریں آؤ زاریاں. اور یار تم نے جو گھٹیا پن کیا تھا، اب دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میری بچوں کی ویڈیو تھی جس کی بنیاد پہ میں بلیک میل کھلا تیری ایسی تیسی. ٹھیک ہے. بندہ اتنا بغیرت ہو، اتنا بشرم ہو، میرے منہ سے اور کچھ نکلنا جائے اس کے لیے، یہ اتنا بھی مطلب اب جب دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتا تو یہ جواز پیش کرتا ہے کہ میں مجبور تھا، مجھے یہ کرنا پڑ گیا، میں کیا کرتا. ٹھیک. یہ وہ والا ڈرامے باز لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے. میرا مطلب 5 آنے کے اوپر یار یہ میسنجر کا کردار ادا کرنے والا یہ بوزنا جو ہے، اب جا کے اس کو بتا رہا ہے کہ جناب آپ ٹھیک نہیں کر رہے. ماما وہ تو ٹھیک کر رہا سی، اس نے تم سے وہی مانگا ہے جو تم اس وقت کر رہے تھے. عمران خان نے مشورہ مانگا تھا نا کہ یہ دیکھو مجھے عدلیہ بڑا ذلیل کر رہی ہے، کوئی اس کا نکالو. تو اس نے کہا کہ نہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک. وہ آپ کے ایڈوائزر نے آپ کو غلط ایڈوائز کی تھی. تو عمران خان کا تو آگے سے منہ بند ہو گیا نا، تو وہ تو چاہ رہا تھا کہ آگے یہ بتائے گا جس طرح اس نے پہلے بتایا تھا کہ کیسے نپٹنا ہے. مطلب کہ یہ جتنے بھی مریم نواز شریف کے خلاف جو گھٹیا حرکات ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جتنی بھی ضلالتیں ہوئی ہیں، یہ ان کا ماسٹر مائنڈ تھا نا. یہ بوزنا جو ہے یہ مشورے دیا کرتا تھا کہ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے ٹارچر کریں، ایسے ٹارچر کریں. گزشتہ دنوں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ کتنا اذیت پسند شخص ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. مطلب کہ منشی گوہر کی اولاد میں سے جو ہے یہ عمران احمد خان نیازی جو ہے، جب پکڑا گیا علیم خان، اور علیم خان جیل میں تھے، تو اس نے اس کی بیگم کو فون کر کے کیا کہ وہ علیم کہاں ہے، جیسے اس کو پتہ ہی نہیں. اس نے خود ڈلوایا تھا اس کو جیل میں. اس نے کہا آپ کو نہیں پتا وہ تو جیل میں ہے. اچھا، میں نے سوچا شاید وہ آ گیا.
یہ کہہ کہ اس نے فون بند کر دیا اور چہرے کے اوپر ایک خبیثانہ قسم کی مسکراہٹ تھی. وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک نے بتایا کہ اتنی خبیث مسکراہٹ تھی اس کے چہرے کے اوپر جیسے ہز اٹھا رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. تو یہ انجوائے کرنے کا موقع اس کو مریم نے نہیں دیا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ بیک اینڈ کے اوپر نوٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک دن ایک محفل میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے تو انہوں نے وہ بتایا کہ جی وہ جیل حکام میں مطلب افسر ہے. ٹھیک, مطلب آج میں نے کہا یہ آپ کے گوش گزار کر دوں. تو اس نے بتایا کہ جی وہ جیل کے اندر میرا خیال ہے ڈپٹی سی ڈپٹی سے اوپر لیول کا بندہ تھا, مطلب ٹاپ کا نہیں تھا, جیلر نہیں تھا, لیکن ٹھیک مطلب ڈیسیژن میکرز کے اندر تھا. تو میں نے انہیں پوچھا تو ساتھ میں جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے ہنس کے کہا کہ یہ ان والی جیل میں ہے نا مریم آج کل. وہ یوتھیا صاحب تھے. میں نے کہا اچھا اچھا اچھا. تو میں نے کہا یار کیسا ہے, آپ ظاہر ہے کہ آفیسر ہیں وہاں پہ, تو لاڈو کی پلی ہوئی بیٹی ہے اور جسے کہنا چاہیے کہ مطلب کہ بہت ہی لاڈلی بیٹی ہے اپنے باپ کی. اس نے کہا بھائی جان جس طرح وہ جیل کاٹ رہی ہے نا, میں نے بڑے بڑے مردوں کو دیکھا ہے کہ ان کا پتا پانی ہو جاتا ہے. اس نے کوئی رعایت نہیں مانگی, ٹھیک ہے, اور اس نے کوئی کنسیشن ڈیمانڈ نہیں کی. اور ہمیں اتنے خوفناک اوپر سے ہے کہ اس کو کس طرح سکرو کرنا ہے, ٹائٹ کرنا ہے اور کس طرح ٹارچر کرنا ہے. اور ہم ان تمام کے اوپر عمل نہیں کرتے کیونکہ ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے یار, ٹھیک ہے. لیکن مطلب اس کا ہم 50% بھی نہیں کرتے, لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ اس کے جواب میں سی تک نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کہتا یہاں پہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا فنے خان, ان کی چیخیں نکل جایا کرتی ہیں جو اس کے ساتھ ہم جیل میں کر رہے ہیں. یہ ایک اپنا وہ شخص کہہ رہا ہے جو ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہا اس کو. مزہ ہے. تو پھر جب یہ آپ کارڈ نکال کے جب نکلتے ہیں وہاں سے, تو پھر آ کے آپ اتنے ذرا للکار کے بات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس پروسیس میں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں. آپ نے اپنا تونا دھو دیا ہوتا ہے, آپ نے اپنا دینا دے دیا ہوتا ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, آپ اپنا دینا دے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں نا, تن کے کھڑے ہوتے ہیں, آپ ہی پھرتے نہیں ایت میں پگت لئی ہوں. تو یہ ہے وہ یہ کردار ہوتا ہے جو آدمی کا اس کو جتاتا ہے. بہرحال بات میں نے کوئی اور شروع کی تھی اور درمیان میں سے ہم جو تھے وہ اس طرف نکل گئے. فرا گوگی صاحبہ جو ہیں ان کو بچانے کے لیے پوری اسٹیٹ کی مشینری کود پڑی. اب ظاہر ہے آپ کو میری یہ بات جو ہے وہ کچھ اور طرح سے لگے گی, آپ کوئی اور باتیں سننا چاہ رہے ہوں گے. نیب جو ہے, میں نے آپ کو جیسے کہ اس کا عرض کیا کہ وہ نیب کیا ہے, نیب نے آج تک کوئی ایک مقدمہ مجھے بتایا جائے جو سرے چڑھایا, کوئی ایک مقدمہ فرما دیجئے جو نیب نے انویسٹیگیٹ کیا ہو اور انویسٹیگیٹ کر کے نیب عدالت میں لے کے گیا ہو اور عدالت نے اس کی نیب کی جو تحقیقات ہیں اس کے نتیجے میں اس کو کانوکٹ کر دیا. اگر ہو تو نیچے آ کے بڑے اہتمام سے لکھیے گا. میرے پاس کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اب وہی نیب جو ہے وہ گوگی کے پیچھے ڈال دی گئی, اور بلکہ نیب کے بورڈ نے اجلاس کیا ہے اور اس بورڈ کے بعد انہوں نے ازیوم کر لیا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا وہ قصہ, وہ جو سیکٹری صاحب ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن والے, انہوں نے وہ ساری ایسی انفارمیشن ڈیلیٹ کر دی, اڑا دی, جس سے عمران خان پھنستا ہے توشہ خانہ کیس کے اندر. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ یوتھی ہیں, امریکی نیشنل ہیں, انہوں نے ابھی کچھ دنوں میں ریٹائر ہو کے امریکہ پتہ نہیں ودا ہو جانا ہے یا پھر اس قوم کے اوپر مسلط ہو جانا ہے. لیکن وہ ان کا دعویٰ ہے, وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ کیا کیا دعوے ہیں ان کے. وہ عمران خان صاحب کی زیر قیادت کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, یا کہتے ہیں کہ میں ان کا کلاس فیلو رہا ہوں. اس کلاس فیلو تو رہا ہوگا تو پھر تو اس کی عمر 70+ ہونی چاہیے, 60+ ہونی چاہیے. لیکن یہ تو میرا خیال ہے کرکٹ ہی کھیلا ہوگا. وہ ہوتے ہیں نا, آپ نے رکھے ہوتے ہیں نا کرکٹ ٹیم کے وقت نا, کٹ شٹ اٹھانے کے لیے آپ نے چھوٹے رکھے ہوتے ہیں جن کو آپ پھر کبھی کبھار جو ہے وہ بعد میں کھلاڑی کے طور پہ فیلڈنگ کے لیے بھی اندر بھیج دیتے ہیں. یہ اس طرح کی کوئی مخلوق لگتی ہے. تو خیر اس نے غائب کر دیے تھے. اب نیب ڈھونڈ کے وہ ثبوت غائب کرے گی جس کی بنیاد کے اوپر فرا خان, فرد شہزادی تو وہ ہے, فرد شہزادی عرف فرا خان عرف گوگی جو ہے
اس کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہوں گے یہ نیب بہادر جو ہوگا وہ اس کو چن چن کے نکال کے سائڈ پہ ضائع کر دے گا. کیوں؟ نیب کی تخلیق کی طرف چلے جاتے ہیں. نیب جب تخلیق پائی تھی تو اس کے اندر یا تو کچھ حاضر سروس تھے, کچھ ریٹائر تھے, کچھ ان کے رشتہ دار تھے, ٹھیک ہے, اور کچھ وہ لوگ تھے جو کہ بظاہر تو یوتھیے تھے لیکن کوئی انکل جو تھے وہ فلاں سن میں ریٹائر ہوئے تھے تو وہ چونکہ سر کے بیچ میٹ تھے تو وہ ادھر نیب کے اندر, ٹھیک ہے. بات کرنی نہیں آتی. وہاں پہ جو آئی او کے نام کے اوپر بھرتی کیا گیا, سارا دن بیٹھے پی ٹی آئی مخالفین کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں نیب کے دفتر کے اندر, سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے نا, اتنی بیچاروں کی وہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ نیب جو ہے, جب وہ فرح شہزادی کے نیب جو مٹیریل اکٹھا کر رہی ہے وہ میڈیا کی ضرورت کے لیے تو بڑا ہو سکتا ہے, میڈیا ٹرائل بڑا ہو سکتا ہے, وہ ہو رہا ہے. کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ نیب فرحت شہزادی المحفوظ فرح خان المحفوظ عرف فرح گجر المعروف گوگی از سکنا اکاڑا, ٹھیک ہے, مطلب شیخو پورا لاہور, اکاڑا لاہور, دیکھو مطلب روٹ دیکھو قریب نواحی علاقوں کے روٹ. تو وہ جو ہیں ان کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہوں گے وہ نیب ضائع کرے گی. تو اس لیے میری گزارش ہوگی چاچو سے کہ چاچو جب بھی سعودی عرب کے دورے سے تشریف لائیں, جو کہ یقیناً اگلے 1-2 دن میں وہ آ جائیں گے, تو آتے ہی سب سے پہلے نیب کو تو اس سے الگ کریں, ٹھیک ہے. آپ پھر کہیں گے پھر کیا کریں؟ ایف آئی اے کے اندر اس وقت بھی وہ افسر جو شہزاد اکبر نامی گنڈے نے کارنر کر دیے تھے, اور پروفیشنل لوگ ہیں, ٹھیک, ان کے پروفیشنلزم کے اندر کوئی شک نہیں ہے. میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں ان کا وکٹم بھی رہ چکا ہوں, سمجھ گیا ہوں. لیکن ان کے یار اگر میرے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی تھی کسی وقت میں تو وہ اس کو سائڈ پہ کر دیجیے. ان کے پروفیشنلزم کے اندر, ان کی تحقیق کرنے کے حوالے سے, کیس کو دیکھنے کے حوالے سے جو ان کی صلاحیت ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. بیسٹ آفیسرز, اور ان میں سے ان کے پاس بہت سارے یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پہلے پہنچ چکے ہیں, یا انہوں نے کسی زمانے میں اکٹھے کر لیے تھے, پھر ان کو شٹ اپ کال دے کے یہ فائلیں بند کروا دی. جو فائلیں بند ہوئی ہیں نا, پوائنٹ ضائع تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اور جس افسر نے ایک دفعہ وہ ثبوت اکٹھے کیے تھے, مختلف محکموں سے جا کے منگوائے تھے, وہ دوسری دفعہ بھی منگوا سکتا ہے. یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی, جے آئی ٹی بھی نہیں, ایف آئی اے کے پاس اس کے سفیشینٹ ثبوت موجود ہیں جو کہ عدالت میں جا کے ثابت کیے جا سکتے ہیں. ایف آئی اے وہ کیس بناتی ہے جو عدالت میں وہ ثابت کر سکے. نیب وہ کیس نہیں بناتا, نیب کی ہسٹری کے اندر کوئی نہیں ہے. اب تک جتنی بھی کوئی ایک آدھ پنشمنٹ جو ہوئی ہے وہ ایف آئی اے کا بنایا ہوا کیس تھا, نیب کا بنایا ہوا کیس نہیں تھا. نیب کو تو فائلیں اٹھا کے لے گیا تھا نیب, بدماش ہے نا نیب. جس طرح اس نے ریاض ملک کی فائلیں اینٹی کرپشن پنجاب سے اٹھا کے ضائع کر دی نیب نے, اسی طرح ایف آئی اے سے بھی بہت ساری فائلیں اٹھا کے نیب لے گیا تھا. تو اس کی کوئی پروسیڈنگ ہوئی ہو تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی کنوکشن ہو گئی ہو. جو نیب نے خود کیس ایبی انیشو الف بے سے تیار کیا تھا اس کے اندر آج تک کوئی کنوکشن نہیں ہے. نیب کا موجودہ جو ماحول ہے, جس طرح جیو نے اپنے خبر نامے کے 1 گھنٹے کے خبر نامے کے پہلے 16 منٹ فرح گوگی پہ لگائے ہیں, اس سے یہ بات ازر من الشمس ہو جاتی ہے کہ یہ جو ثبوت نیب نے جاری کیے ہیں یا دیے ہیں یا پریس ریلیز جاری کی ہے وہ بیسیکلی کڑوچ پھیرنے کے لیے ہے, ان ثبوتوں کو ضائع کرنے کے لیے ہے. یہ جو کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں نیب کے اندر, ان ثبوتوں کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ کیس ایف آئی اے کو دیا جائے, اور ایف آئی اے میں بھی ان افسروں کو دیا جائے جن کو شہزاد اکبر نامی گنڈے نے کارنر کر کے رکھا تھا. وہ بھاگ گیا نا, اس نے ان کو کارنر کیا ہوا تھا کیونکہ یہ آنےسٹ اور پروفیشنل آفیسر تھے اور سٹینڈ لیتے تھے جو بھی ان کی فائنڈنگ ہوتی تھی ان کے اوپر. باقی بس گزارش ہے کہ وہ جو انہوں نے منی لانڈرنگ کا ایک جو جاری کر دیا تھا قانون, وہ میرا خیال ہے آرڈیننس کے ذریعے جاری ہوا تھا, یا شاید 34 قوانین میں جاری ہو گیا تھا, جو گن پوائنٹ کے اوپر پشاور علی سرکار نے اپروو کروائے تھے پارلیمنٹ سے, ان کے اندر ہو گیا ہو. وہ منی لانڈرنگ والا استعمال کر کے اربوں روپیہ بزنس مینوں کے, مطلب کسی کو بھی نوٹس بھیج دیا کہ یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئیں یہ اکاؤنٹ کے اندر, وہ چیختا رہے, اسے کہنا کہ ویکھے ہی نا ساری جیل بیسمنٹ وچ, ٹھیک ہے.
اب وہ جو ہے وہاں کا ہال روڈ کا دکاندار جو ہے، سارے کام تو اس کے بھی سیدھے نہیں نہ ہوتے، اس نے بھی تو کئی جگہ کے اوپر 2 نمبری کی ہوئی ہے، تو کروڑوں کے اندر وصول کیا جاتا. تو 35 کروڑ کی ایک واردات آپ کو کراچی کی پتہ چل گئی ہوگی نا. ہاں، وہ ایک انسپیکٹر صاحب نے، ایک انسپیکٹر نے 35 کروڑ کی دیہڑی لائی ہوئی ہے ایک سودے دے وچ، اور جس میں محسن صاحب جو ہیں، انہوں نے، محسن بیگ صاحب جو ہیں، انہوں نے سفارش کی تھی کہ یار اس سے پیسے لے کے تو اس کا کام کر دیں. ٹھیک ہے، سمجھ لگ گئی. تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. تو میری گزارش ہوگی کہ یہ نیب کو اس معاملے میں نہ ڈالا جائے، یہ بلز ان چائنا شاپ ہوگا، یہ ثبوت ضائع کرنے کے لیے آیا ہے، میڈیا پہ رونق لگ جائے گی، لیکن مجرمہ جو ہے وہ باعزت طور پہ بری ہو جائے گی. بس یہی عرض کرنا تھا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.